کہ جتنا بھی NFC ہے اس سے ہم ہاتھ کڑے کر دیتے ہیں, ہم سرنڈر کر لیتے ہیں, اس کے بدلے ہمیں جو ہے نا آپ امن دے دیں. جب امن ہی نہیں ہے تو پیسوں کو ہم نے کیا کرنا ہے, قبر میں لے کے جانا ہے ساتھ. جناب سپیکر, یہ ایک سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے. یورینیم کی آج تک قیمت کا ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ یہ کتنا مہنگا ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آنا تک اگر انہوں نے ہمارے اوپر لگایا ہو, ایک آنا اگر ہمارے صوبے کو دیا ہو, اور اسی یورینیم کی افسردگی کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ہر گھر میں ایک کینسر کا مریض پڑا ہوا ہے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ سب کو پتا ہے کون کرتا ہے, ریاست کرتی ہے. ریاست کون ہے؟ مقتدر حلقے. آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب؟ آپ خود کہا کریں جب کوئی بات کرنی ہو. مقتدر حلقے ہیں جو یہ کرتے ہیں, اور یہ سارے ادارے اس میں آپ بالکل یہ انوالو کہنا ہیں. چاہتے ہیں, دیکھیں میئر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کون سی تو اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری تو بیچ میں ہے نہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے, آپ اس کے لیے لفظ ریاست استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں اسپیکر صاحب, آپ اس کو جس بھی نام سے پکارے ہیں, کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعداد و شمار وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ یا جتنی بھی متعلقہ فورمز ہیں ان پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے پشتونخوا کا جرگہ بیٹھا ہوا ہے. ادھر بات کریں حقائق کی اور بات کریں سیاست کی, کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے. جناب سپیکر, میں اپنے تمام جتنے بھی فاضل ممبر حضرات ادھر بیٹھے ہیں, کیا انہوں نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے جو NFC کا اتنا رولا بنا ہوا ہے, یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اصل میں ایک سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, اور ان کے ارادے ہیں جو آپ کو ان چیزوں سے محروم رکھ رہے ہیں. کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ایڈریس کر لیں تاکہ اس کو قائل کر سکیں؟ کیا اس مائنڈ سیٹ کو, اس سوچ کو, ان لوگوں کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ حقائق کے مبنی کوئی فارمولہ بنائے اور وہ ہمیں اپنے حقوق دے؟ کیا ہم اس سوچ کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ انصاف کے اس پہ آ جائے, ترازو پہ آ جائے؟ جناب سپیکر, کیا ہم نے اس جرگے میں کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو فارمولہ بنا رہے ہیں, آیا یہ فارمولہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ کیا ہم نے مختلف سچویشن میں, مختلف سینیریو میں کوئی کام ورکنگ کی ہوئی ہے کہ اگر وفاق یہ کہے تو ہم یہ جواب دیں گے, فلانا یہ کہے تو ہم یہ جواب دیں گے؟ کیا ہم نے کوئی ویلڈ آرگومنٹس یہاں پہ بنائے ہیں کہ تاکہ اس کو بنا کے ہم آگے اس پہ آگے جا کے اپنے مسائل حل کروا سکیں؟ کیا ہم نے آج تک اس سوچ کو چیلنج کیا ہے کہ 46 سال سے جو صوبہ یہ جنگ کے لپیٹ میں ہے, کیا اس صوبے کو اس کے مطابق حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ کیا ہم آج یہ مدعا کیوں نہ اٹھائیں کہ ہم سارا NFC چھوڑ دیتے ہیں, کہ سارے پیسے آپ لے لو, ہمیں صرف ایک امن دے دو؟ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس بات پہ آ جائیں, ایک ڈیل کر لیں وفاق کے ساتھ, ریاست کے ساتھ؟ کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی NFC ہے اس سے ہم ہاتھ کڑے کر دیتے ہیں, ہم سرنڈر کر لیتے ہیں, اس کے بدلے ہمیں جو ہے نا آپ امن دے دیں؟ کیا ہم یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان سب کے حلقوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روڈ کے صبح جب ہم اٹھتے ہیں, روڈ کے ایک سائیڈ پہ کبھی ایک لاش پڑی ہوتی ہے, دوسرے کنارے پہ دوسری لاش پڑی ہوتی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے. کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں؟ پیسے کس لیے مانگ رہے ہیں جب امن ہی نہیں ہے؟ تو پیسوں کو ہم نے کیا کرنا ہے, قبر میں لے کے جانا ہے ساتھ. جناب سپیکر, یہ ایک سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے, ایک بات کرنی چاہیے کہ امن کے بدلے پیسے لے لو یار, ہم سے جتنا بھی لے لو. دوسری بات, 46 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے قبائلی جو ہیں تہس نہس ہو گئے. ہمارا جتنا بھی قبائلی علاقہ ہے وہ تقریباً ایسا کوئی خاندان نہیں رہا ہوگا, ایسا کوئی گھر نہیں رہا ہوگا جنہوں نے لاشیں نہیں اٹھائی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کے لیے, ان پہ کیا گزر رہی ہے اور ان کا حال ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ جناب سپیکر, یہ سودا میرے خیال میں مہنگا نہیں ہے. NFC میں یہ چیزیں ہم نے اٹھائی کیوں نہیں ہے, ہم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ فارمولہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان سے بات کر لیں وفاق سے کہ آؤ ذرا حساب کر لو, آپ نے ہماری وجہ سے کتنے کمائے ہیں اور ہمارے اوپر کتنے لگائے ہیں,
اور خود کتنے کمائے اور خود کتنے لے کے گئے ہو, بیرونی مدد کتنی آئی ہے, کس اس میں مد میں آئی ہے, اور کس طریقے سے آپ نے خرچ کیا ہے, میرے اوپر کیا خرچ کیا ہے, آپ نے خود لے کے کتنا کمایا ہے. کیا یہ آپ کے NFC میں نہیں ہے؟ کیا یہ جرگہ جو ہے, جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ سوچ نہیں رکھتا؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نعوذ باللہ یہ کوئی قرآنی آیت آئی ہوئی ہے کہ یہ فارمولہ ہوگا کہ جتنی آبادی ہوگی اتنا؟ بھائی یہ بھی تو رکھو نا کہ آپ نے میرے اوپر کتنا کمایا ہے, اس کا حساب الگ سے کرو. جناب اسپیکر, اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمارے, بجائے اس کے کہ ہم 14% تھے, 15% تھے, 21%, فلانا %, اس پہ ہم کیوں جائیں؟ ہم اپنے خون کے بدلے اپنا حساب لینا, ہمیں خون کے بدلے ہمیں حساب دے دے. جناب اسپیکر, یہ بالکل ہم جس سوچ سے جا رہے ہیں, یہ سوچ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے ہمارے آرٹیفیشل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ہمارے ہر ایک کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ اتنے % مانگا کرو. کیوں نہ اس مرتبہ ہم پرسنٹیج سے اتر کے ہم حقائق پہ آ جائیں, کہ آ جائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ چلتے ہیں, حساب کتاب لگاتے ہیں. میں کتنا سفر ہوا ہوں, آپ کتنے سفر ہوئے ہیں, میرا کتنا نقصان ہوا ہے, آپ کا کتنا ہوا ہے, میری وجہ سے کتنی بیرونی مدد آئی ہے, میری وجہ سے کتنا کمایا گیا ہے, آپ کے پاس کتنا چلا گیا ہے, میرے پاس کتنا آیا ہے. کیوں نہ ہم ان حقائق پہ اس مرتبہ چلے جائیں, فارمولے کو ہم نئے دوبارہ سے ڈیزائن کر لیں. جناب اسپیکر, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی مجھے آپ اسپیکر صاحب, میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وسائل پہ آتے ہیں, سب سے زیادہ وسائل ہمارے صوبے کے ہیں. آپ اگر گیس اور تیل کی مد میں بھی دیکھ لیں, اگر بجلی کی مد میں دیکھ لیں, آپ منرلز کی مد میں دیکھ لیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کرک میں ہمارا ایک علاقہ ہے شنوا گوڑی خیل, وہاں پہ یورینیم نکلتا ہے, اور یورینیم کی آج تک قیمت کا ابھی تک تعین نہیں ہوا کہ یہ کتنا مہنگا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آنا تک اگر انہوں نے ہمارے اوپر لگایا ہو, ایک آنا اگر ہمارے صوبے کو دیا, اور اسی یورینیم کی افسردگی کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ہر گھر میں ایک کینسر کا مریض پڑا ہوا ہے. اور یہ حقیقت ہے, یہ پوری دنیا کو پتا ہے, پورے ملک کو پتا ہے, ریاست کو پتا ہے. مجال ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ لوگ تو سارے مر رہے ہیں. اور ایک ہمیں ہسپتال منظور ہوا تھا کیموتھراپی وغیرہ کے لیے, ان چیزوں کے لیے, اس کو بنو لے گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بنو والے کیوں لے کے گئے ہیں, لیکن میں ویسے ہی آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے یہاں پر. یہ جب JUI کا جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی تو اس میں یہ ہوا. کوئی مقصد میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب, وفاق میں جس کی بھی حکومت ہو, خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, خواہ وہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی ہو, جس کی بھی حکومت ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیسے آپ کو پھر بھی اتنے ملیں گے جتنا وفاق چاہے گا. یہ ریاست کی مرضی ہے. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو ہے نا فلانی پارٹی کی حکومت ہے تو اس مرتبہ صوبے میں بھی فلانی پارٹی کی حکومت, ان کو یہ نہیں ہوگا. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. آپ کو اگر اس نے 5 روپے کا ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے, خواہ جس کی بھی حکومت ہو, آپ کو 5 ہی ملیں گے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ NFC ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ سب کو پتا ہے کون کرتا ہے, ریاست کرتی ہے. ریاست کون ہے؟ مقتدر حلقے. آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب؟ آپ خود کہا کریں جب کوئی بات کرنی ہو. مقتدر حلقے ہیں جو یہ کرتے ہیں, اور یہ سارے ادارے اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں میئر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری تو بیچ میں ہے نہیں. اسٹیبلشمنٹ وہ ریاست نہیں ہے, آپ اس کے لیے لفظ ریاست استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں اسپیکر صاحب, آپ اس کو جس بھی نام سے پکارے ہیں, جس بھی نام سے آپ اس کو نام نہ ہوگا تو دیکھیں ناموں کی بات نہیں ہے نا. جب آپ جب فلور پہ بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے برٹش راج سے لے کے آج تک
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन बैठी हुई है, मगर जब आप आइन और कानून की बात करते हैं तो वो आपके सामने ये है जो आपको डिफाइन कर रहे हैं, आप इसके तहत बात करेंगे। रियासत आप है, आप आज खुद रियासत किसी अदारे को बना रहे हैं। चले जी, ये एक अच्छी खबर अगर है वो कि रियासत अदारा हम है। अच्छा, ये ठीक है, क्लेम स्पीकर करते हैं हम साहब। रियासत हैं, तो एक अलग चीज है, मगर आइन और कानून ये बात इस तरह नहीं कहता। नहीं, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि रियासत हम है? मेरा ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। क्या? अच्छा, मैं रियासत हूं, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ द मुबारक हो अगर आप रियासत स्टेट, कुंडी साहब जरा आप पढ़ के सुना दें। अच्छा, ठहरे ठहरे, आपको मैं ये आर्टिकल 7 पढ़ के सुनाते हैं कुंडी साहब। सर, आर्टिकल 7 में स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट मीन्स पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट, provincial assembly, provincial governments and such local and other authorities which are empowered to impose tax or cess। ये रियासत की तारीफ है। मैं इनसे यही गुजारिश करता रहता हूँ, जो कोई किताब ये पीटीआई वाले थोड़ा सा पढ़ के आया करे, जो इनको पता तो चले, बुनियादी चीजें इनको पता ही नहीं है। मसला ये है, elected, any elected government by the people of Pakistan at any level। ये खुद कोर कमांडर हाउस जब पहली दफा गए थे, सब कुछ सरेंडर कराए। मेजर सजाद साहब का माइक ऑन करें ताकि आप कंक्लूड कर लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप रियासत है। हम तो अभी तक समझ रहे थे कि रियासत वो है जिन्होंने आपका सदर पे बनवा दिया और जिसने जो है ना ये सारी हुकूमतें बनवा दी। फॉर्म 47 की मदद से आप लोगों को सब ले आए। बहरहाल अजीब रियासत है, फॉर्म 47 उन्होंने ईजाद की हुई है। अच्छा चले सर, इसको छोड़ दें। अगर रियासत हम हैं फिर तो ये फॉर्म 47 की रियासत हो गई, क्योंकि उधर जो बैठी हुई है सारे फॉर्म 47 वाले हैं। बहरहाल इस पर नहीं जाते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, अगर हम एनएफसी की बात करते हैं तो एनएफसी में हर जगह पे हमारे पास ऐसे लूप होल्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। और किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? जिस तरीके से अभी आर्टिकल 158 है, जो कि हमारे सारिफीन की गैस के हवाले से तरजीही बुनियादों पर उसी इलाके को तरजीह दी जाती है, उसी सूबे को तरजीह दी जाती है जहाँ पे ये पैदा होती है, ख्वाह वो पश्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो।